نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام سامعین محترم، آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی سیرت اور چند ایک مناقب کا تذکرہ کروں گا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے یوں لکھا علماء نے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، یعنی اعلان نبوت سے 5 سال پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ وہی سال ہے کہ جب قریش مکہ بیت اللہ شریف کی تعمیر نو میں مشغول تھے اور حجر اسود کو نصب کرنے میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حاکم مقرر کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر دی گئی کہ اللہ پاک نے آپ کو چوتھی بیٹی عطا فرمائی ہے تو آپ اس کو سن کر بہت خوش ہوئے اور خوشگوار چہرے اور خوشی کے تأثرات کے ساتھ جلدی سے اپنی اہلیہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گھر تشریف لے گئے اور انہیں ان کی سلامتی اور خیریت پر مبارکباد دی اور بچی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکت کی دعا کی۔ عزیزان گرامی، ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کو پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن کاش پڑھ کر اور سن کر اپنی زندگی کے اندر بھی لے آئیں تو ہم دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چوتھی بیٹی پیدا ہو رہی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام چوتھی بیٹی کی ولادت باسعادت پر بھی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ دوسری سے تیسری اور اگر اس سے بھی زیادہ اللہ پاک بیٹیاں عطا فرما دیں تو مرد جو خاوند ہوتا ہے اس کا بھی چہرہ بگڑ جاتا ہے، ساس کا بھی چہرہ بگڑ جاتا ہے، دیگر عزیز و اقربا یہ بھی آپس میں ان کی چہ مگوئیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں کہ دیکھو اس عورت کو اللہ نے بیٹیاں ہی عطا کیے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، نہ کہ ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور بسا اوقات تو نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے کہ اس کے وطن سے تو بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، ہمیں تو بیٹا چاہیے تھا، تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ خیر، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اسم گرامی آپ کی والدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی والدہ کے نام پر رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے دادا کا نام حضرت عبداللہ، دادی کا نام سیدہ آمنہ، آپ کے نانا کا نام حضرت خویلد اور نانی کا نام فاطمہ تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے بہت سارے القابات ہیں اور ان القابات میں سے 2 لقب جو زیادہ مشہور ہیں ان میں سے ایک لقب ہے کہ زہرا۔ زہرا آپ کا لقب ہے یعنی روشن چہرے والی۔ دوسرا آپ کا لقب بتول ہے جو تبتل سے ہے کہ جس کا معنی ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یکسو ہونے والی، دنیا سے الگ رہنے والی، کفر اور شرک سے الگ، اسی طرح بے حیائی سے الگ، گناہ اور نحوست سے الگ، بے پردگی سے الگ۔ یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے القابات میں سے دوسرا لقب بتول ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے حوالے سے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب عمر مبارک 15 اور ایک قول کے مطابق 18 اور اس سے کم و بیش بھی علماء نے لکھی ہے، جب آپ کی اتنی عمر ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا عقد، آپ کا نکاح سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے کرایا
اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 21 سال تھی، اور آپ کے نکاح کے گواہان میں سے خاص طور پر سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی سر فہرست ہے۔ اور آپ کے نکاح میں خصوصی معاونت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے حوالے سے یوں لکھا علماء نے کہ آپ کے 3 صاحبزادے اور 3 آپ کی صاحبزادیاں تھیں۔ آپ کے صاحبزادوں میں سیدنا حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور آپ کی بیٹیوں میں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین۔ آپ کی ان 6 اولاد میں سے 4 کا تذکرہ زیادہ ملتا ہے، 2 کا تذکرہ کم ملتا ہے۔ حضرت محسن اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا تذکرہ اس لیے کم ملتا ہے کہ آپ یہ دونوں حضرات یہ بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے، اور باقیوں کا تذکرہ زیادہ ملتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ کے فضائل کی بات کی جائے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سارے آپ کے فضائل وہ کتب احادیث کے اندر ملتے ہیں۔ ان فضائل میں سے چند ایک فضائل یہ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبہا اغضبنی، فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یریبنی ما ارابہا ویؤذینی ما آذاہا، جو چیز فاطمہ کی پریشانی اور بے چینی کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے وہ چیز مجھے بھی بے چین کرتی ہے، اور جو چیز فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے باعث تکلیف ہے وہ میرے لیے بھی باعث تکلیف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کس قدر والہانہ محبت تھی، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے نے آ کر مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ و ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہ اے فاطمہ، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تمام جنتی عورتوں یا تمام مسلمان عورتوں کی سردار بن جاؤ؟ اس حدیث کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھلی امتوں سمیت اس امت کی بھی تمام عورتوں سے زیادہ شان رکھنے والی ہیں، اور تمام عورتوں کی اہل جنت کی سردار ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا جو شکل و صورت، آدار اور چال ڈھال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہو۔ آگے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی تو ان کی محبت میں آپ علیہ السلام کھڑے ہو جاتے، اپنے دست مبارک میں ان کا دست مبارک لے لیتے، اور پھر آپ علیہ السلام محبت اور پیار کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چومتے، اور پھر اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے، اور بالکل اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت تھی۔ جب آپ علیہ السلام بھی ان کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ محبت میں آپ علیہ السلام کے لیے کھڑی ہو جاتی، آپ کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لے لیتی، اس کو چومتی، اور پھر اپنی جگہ پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بٹھایا کرتی تھی۔ اور اسی طرح حضرت جمی بن عمیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، میں اپنی پھوپھی کے ساتھ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ تھی؟ اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ سب سے زیادہ محبت آپ علیہ السلام کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تھی۔
پھر پوچھا گیا کہ مردوں میں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے تھے؟ پھر عرض کی فرمایا گیا کہ مردوں میں سب سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کتنی محبت تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ یوں آتا ہے روایات میں کہ جب صحابہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی بات کرتے، تکلم کرتے، تو صحابہ یوں عرض کیا کرتے تھے فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تکلم فرمایا کرتے تھے تو آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ فداک ابی و امی یا فاطمہ، کہ اے فاطمہ تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ کس قدر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ محبت فرمایا کرتے تھے۔ اور یوں بھی آیا روایات میں کہ جب میدان محشر سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گزرنے لگیں گی تو اس وقت ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ اے اہل محشر، اے تمام انبیاء، اے تمام اولیاء، تمام صحابہ، سارے کے سارے اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا لو، اپنی گردنوں کو جھکا لو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ابھی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا میدان محشر سے گزر ہونے لگا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! اللہ پاک نے کیا شانیں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمائی ہیں۔ اور یوں بھی آتا ہے کہ جس وقت آپ میدان محشر سے گزرنے لگیں گی تو دو چادریں آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے اوپر لپیٹی ہوئی ہوں گی۔ ان دو چادروں میں سے دو چادریں سرخ رنگ کی، یا یوں آیا روایت میں کہ دو سبز رنگ کی چادریں آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے اوپر لپیٹی ہوں گی۔ اور ایک دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ 70 نوخیز جنت کی حوریں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہوں گی، آپ کے ارد گرد، آپ کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے ہوں گی، تاکہ کوئی آپ کو دیکھ نہ سکے، کوئی آپ کو پہچان نہ سکے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ کون یہاں سے گزر رہی ہیں۔ یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شانیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے حوالے سے یوں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال فرما جانے کے 6 ماہ کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ آپ چند ماہ بیمار رہیں اور اسی بیماری کے عالم میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتی اور آپ کی خدمت کرتی۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے 6 ماہ کے بعد 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری منگل کی رات مغرب اور عشاء کے درمیان آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے انتقال فرمایا، اور اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک تقریباً 29 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی وصیت کے مطابق حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے غسل کا انتظام کیا۔ ان کے ساتھ غسل کی معاونت کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ابو رافع، ان کی اہلیہ، ان کی بیوی حضرت سلمہ اور ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہما تھی۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس سارے انتظام کی نگرانی فرمانے والے تھے۔ تو جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل اور آپ کو کفن پہنا دیا گیا، پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 تکبیرات کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور عام روایات کے مطابق اسی رات کو آپ سلام اللہ تعالی علیہ کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ دفن کے لیے قبر میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس اور ان کے بیٹے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اترے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر کے اندر دفنایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شان عطا فرمائی تھی کہ آپ کے والد گرامی یہ تمام انبیاء کے سردار، اور آپ کے خامن، آپ کے شوہر یہ تمام اولیاء کے سردار، اور اللہ پاک نے آپ کو ایسے بیٹے عطا فرمائے کہ جو نوجوانان جنت کے سردار، اور آپ خود تمام کی تمام اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی انتہائی اختصار کے ساتھ سیرت اور آپ کے چند ایک فضائل کا تذکرہ کیا ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت رضی محبت
محبت اور ان کی اتباع نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔